ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے مصروفیات کی وجہ سے آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، اور اس دوران اتنے زیادہ معاملات جو ہیں وہ رونما ہو گئے، اتنے واقعات سامنے آئے کہ آج میں نے یہ مناسب جانا کہ ان تمام معاملات کو نہ صرف رپورٹ کیا جائے بلکہ حقائق کو بھی آپ کے سامنے لے کے آیا جا سکے۔ ناظرین، میں آج اپنے اس ویلاگ کا آغاز ایک شعر سے کروں گا کہ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں دم میرا، ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں دم میرا، آہ برتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو موجودہ واقعات پیش آئے، جس میں بہت سے ایسے دلخراش، افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والے واقعات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے، جن کی وجہ سے پوری مسیحی قوم سوگوار ہے اور حالت احتجاج میں بھی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہاں پر کون سنتا ہے کسی کا احتجاج، یہاں پر کسی کی خوشنوائی نہیں ہوتی۔ احترام کرتے ہوئے رمضان کا اور لینٹ کا ہم نے کوشش کی کہ کسی قسم کی ایسی مزاحمتی بات، احتجاجی بات جو ہے وہ نہ کی جائے، لیکن جب کہتے ہیں کہ ضبط جو ہے وہ آپ کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً آپ کو اپنی چیخ و پکار جو آپ کے اندر ہوتی ہے اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کچھ واقعات جو رونما ہوئے میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی، جہاں پر لوگوں کی تقدیر بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر ہی قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی، وہاں پر ہی قانون کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ دل جو ہے وہ نہ صرف خوف اور ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ اس بات میں بھی ایک عجیب سی سنسنی نظر آتی ہے کہ اگر اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے بات کی گئی تو کہیں کوئی دوسرا عذاب نازل نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح سرگودا میں مرکز مسیح کے قتل پر ہوا۔ ہاں ناظرین، نوید مسیح کو پنجاب اسمبلی کے ہاسٹل میں ایک تگڑے ایم پی اے سبطین شاہ صاحب کے کمرے میں قتل کر دیا گیا۔ یقیناً اس بات سے آپ بھی رنجیدہ ہوں گے، میں بھی رنجیدہ ہوں، اور ذرا تصور کریں اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے والدین کا، اس کے بہن بھائیوں کا، عزیز رشتہ داروں کا، جن سے ملاقات کر کے وہ اسمبلی میں ہاسٹل میں گیا۔ کس کو خبر تھی کہ وہ واپس آ بھی سکے گا کہ نہیں؟ میں اس کی بیوی کا بیان سن رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کوئی وعدہ کر کے گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں واپس آ کر بچوں کو ان کی جو ڈیمانڈڈ چیزیں ہیں وہ لے کے دوں گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ بجائے اس کے آنے کے اس کی لاش گھر میں آئے گی۔ ستم ظریفی دیکھیے ناظرین کہ ایک قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر اس نے خودکشی کرنی تھی تو کیا اس کے لیے پنجاب اسمبلی کا ہاسٹل ضروری تھا؟ اگر اس نے خودکشی کرنی تھی تو کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے وعدے کر کے جاتا کہ آپ کا بابا آپ کے لیے یہ لے کے آئے گا؟ افسوس کی بات ہے ایسے تمام عناصر کے لیے جو اس طرح کی تکلیف دہ باتوں کو کرنے میں بالکل بھی اپنی نہ تضحیق سمجھتے ہیں، نہ توہین سمجھتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف خدا ہوتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دن تک ہماری پنجاب پولیس جو اپنی تفتیش اور تحقیق میں ایک نمایاں نام اور مقام رکھتی ہے، ناظرین ابھی تک کوئی گراں قدر تفتیشی عمل جو ہے وہ روح پذیر، وقوع پذیر نہیں ہو سکا، جو اس بات کا آئینہ دار ہے
کہ یقیناً چند ایک روز اور لگیں گے اور پھر اس کے ورثاء کو، اس کے خاندان کو، اس کو بیوی کو، بچوں کو ایک لالی پاپ تھما دیا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، جانے والا چلا گیا ہے، اب آپ اپنی زندگی کے ایام جو ہے وہ سکھ سے گزاریں، اور چند ٹکے ان کو تھما دیے جائیں گے، جو کہ نہ صرف انسانیت کی تذلیل ہوگی بلکہ قانون کے اس اتم ادارے کی تحقیر بھی ہوگی، تذلیل بھی ہوگی، اور اس کا تقدس بھی پامال ہوگا۔ کہاں گئے وہ تمام ادارے، وہ تمام حکومتیں اور وہ تمام ایجنسیاں جو اگر کسی اعلیٰ عہدیدار، کسی بڑے لیڈر کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا، اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کے پوتے کے ساتھ، اس کی بچی کے ساتھ، اس کے کسی عزیز کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا، تو کیا ادارے اسی طرح خاموش بیٹھے رہتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے؟ بالکل بھی نہیں، بخیے ادھیڑ دیے جاتے، تھرتھلی مچا دی جاتی، کھلبلی مچ جاتی، سنسنی پھیل جاتی ہے، اور کب کا قاتل کو تلاش کر کے سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جاتا، سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا جاتا، اور سی ٹی ڈی اس کا کلا کما بھی کر دیتی۔ لیکن افسوس کہ یہ ایک مسیحی خاکروب تھا جس کے پاس نہ تو اتنے وسائل تھے اور نہ ہی اس کا کوئی اتنا بڑا قد کاٹ تھا کہ ایک ایم پی اے کے خلاف، ایم پی اے کے کمرے میں ہونے والے قتل کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا۔ میں کوئی ایسی متنازعہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کم از کم یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اگر کوئی تگڑا کسی ماڑے کو قتل کر دیتا ہے تو پھر تگڑا جو ہے وہ گھومتا پھرے اور ماڑے، غریب، لاچار، بے بس خاندان کو اپنے اثر و رسوخ سے قائل کرے یا پھر اس کو مجبور کرے کہ وہ صلح کے لیے راضی ہو جائے۔ جی ناظرین، یہ واقعہ لاہور پنجاب اسمبلی کا ہے۔ نوید مسیح ایک سینیٹری ورکر، ایک خاکروب، ایک سویپر جو ایک ایم پی اے کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے اور خودکشی کا ڈرامہ رچا دیا جاتا ہے، اور آج کے دن تک احتجاج کرنے کے باوجود، فیملی کی چیخو پکار کے باوجود ابھی تک تفتیش کا عمل جو ہے وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، پولیس ہے، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو خودکشی کا نام دے دیا جائے، جو کہ انتہائی تحقیر امیز بات ہے۔ جانے والا تو چلا گیا، لیکن ناظرین خیال رکھیے کہ اس کے پیچھے جو اس کا خاندان ہے، ساری عمر اس کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ بچوں کو باپ کسی صورت بھی نہیں مل سکے گا، اور یہ ظلم کی داستان صرف لاہور میں نہیں رقم ہوئی، یہ ظلم سرگودا میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر مرکز مسیح ایک مزدور جو کسی کے ڈیرے پر اجرت پر کام کرتا ہے، اور وہاں پر جو اس کے ذمہ دار ہیں اس پر تشدد کر کے جسم کے مختلف حصوں کو آگ لگا کر جب قتل کر دیتے ہیں تو پھر اسے اپنے جانوروں کے واڑہ میں ایک گارڈر کے ساتھ لٹکا کر اس کے خاندان کو یہ پیغام دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، مجدہ سناتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے، آ کر آپ اس کی لاش لے جائیں۔ وہ بیچارے غریب، حالات کے مارے ہوئے، مجبوریوں میں دھنسے ہوئے، کٹھنائیوں میں پھنسے ہوئے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، اور جب اس کو نہلانے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سارا جسم جلا ہوا ہے، مختلف حصے جلے ہوئے ہیں، اور اس پر تشدد کے بے شمار نشان نظر آتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ ہو کر
अपने इलाके की जो मसीही चुनिंदा शख्सियात हैं उनके साथ बात करते हैं और फिर मामला जो है थाना तक जाता है। जब वो थाना में जाते हैं तो नाज़रीन, थानेदार रवायती अंदाज में जागीरदार को, ज़िम्मेदार को, अमीर शख्स को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो ऑलरेडी उनके असर और सूख में होते हैं, बांदी होते हैं ज़मींदार की, जागीरदार की। और फिर क्या होता है कि जब उनको थाने से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो वही डेड बॉडी, लाश, मुर्दा मरकस मसीह उसको उठाकर रोड पर ले आते हैं। और नाज़रीन, याद रहे कि अपने हक के लिए बात करना, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करना जिंदा और ज़ी शऊर लोगों का इस्तेहकाक है। और जो ये आवाज़ बुलंद नहीं करते उनके लिए BM हसरत साहब ने बड़ा खूब कहा था कि मैं अपने ज़ख्मों को मादूम नहीं लिखूँगा, ये बात तुमको भी है मालूम नहीं लिखूँगा। और कितने ज़ालिम हो कि चुपचाप सहे जाते हो जुल्म, बुज़दिलो अब तुम्हें मज़लूम नहीं लिखूँगा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, अपने साथ होने वाले जुल्म के लिए आवाज़ उठाना हर शहरी का हक है और ये हक उन्हें इस मुल्क का आइन देता है। कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। एक गरीब माँ की चीखो पुकार को सुनकर अहले इलाका, अहले मोहल्ला और अहले सरगोदा जब सरगोदा की सड़कों पर सुरापा एहतजाज बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, ऐवान में जब बात जाने का खौफ मुतलका थाने को दरपेश आता है तो फिर वो FIR तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नवीद मसीह की तरह कत्ल को खुदकशी का रंग देकर ड्रामा रचाए जाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, मैं इस बात से मुतफक्कर हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, और यकीनन हर वो शख्स जिसके अंदर शऊर है, जिसके अंदर सोच है, जो एक आम इंसान की तरह सोच समझ सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, महसूस कर सकता है, अपनी तमाम हिस्से जिसकी काम करती हैं, वो इस तरह की किसी भी अनइवन सिचुएशन को देखकर यकीनन तज़ब्ज़ब में मुब्तला हो जाएगा, मखमसे में मुब्तला हो जाएगा, कश्मकश में मुब्तला हो जाएगा कि ये क्या हो गया। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि पैसे वाला हमेशा इंसाफ खरीद लेता है, कानून के अदारे खरीद लेता है, लेकिन इस कदर बेहिसी अदारों की कि वो एक मजलूम के खून को, मजलूम की कब्र की मिट्टी को भी खुशक नहीं होने देते और फिर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू हो जाते हैं। और मैं इस संगीनी को आपके सामने लाते हुए बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला महसूस कर रहा हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट अदारों के ऊपर और मकामी थाने के ऊपर जो मुल्ज़मान हैं, मोहसिन और बिशारत जो ज़िम्मेदार हैं, उनका इस कदर असर और सूख के एहतजाज करने वाले जो लोग थे, आवाज़ उठाने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई कि आपने एहतजाज क्यों किया। खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा पंजाब पुलिस को, पंजाब हुकूमत को, कि उन्होंने ये रमज़ान में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओगे, आप अपने मकतूल के लिए, कत्ल की FIR के लिए आवाज़ उठाओगे, कातल को इंसाफ के कटहरे तक लेके आने के लिए आवाज़ उठाओगे, तो फिर आपको उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये वही सरगोदा है
جہاں پر نذیر مسیح کو بھی قتل کر دیا گیا۔ میں نے یہ سنا کہ 302 اگر ایک درخت پر لکھ دی جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے، لیکن سرگودا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ نذیر مسیح کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، دن دہاڑے اس کے قاتلوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے کلپس لگائے ہوئے تھے، ایویڈنسز تھی ان کے خلاف، اس کے باوجود بھی عدالت نے اور تھانے نے ایسا تعصب برتا کہ ملزمان جو ہیں وہ وہاں سے ضمانت پر رہا ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی نذیر مسیح کا بھتیجا عرفان گل، مشتاق گل اور دیگر وہاں پر سرگودا کے جو رہائشی ہیں، جب انہوں نے مرکز مسیح کی والدہ کی چیخو پکار، اس کے بہنوں بھائیوں کو، اس کے عزیز و اقارب کو بلکتے ہوئے دیکھا، چیختے پکارتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ پر ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ ان پر احتجاج کرنے کی پاداش میں مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے، ان کے احتجاج کی وجہ سے محسن اور بشارت کے خلاف ایک FIR درج کر دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ صلح کے لیے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس صلح کے لیے راضی نہ ہوئے تو ناظرین ان پر FIR درج کر دی گئی۔ کس قدر افسوسناک واقعہ ہے، کس قدر افسوسناک رویہ ہے پنجاب پولیس کا اور تھانہ سرگودا کا۔ افسوس کی بات ہے۔ مسیح یسوع کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ غریب، بیوہ، مظلوم، بے بس، لاچار کی داد رسائی کرنا، سیاسی سماجی کارکنوں کے لیے ریاست میں جرم تصور کرتے ہوئے FIR درج کروائی گئی۔ گزشتہ روز بےایمانہ قتل کو چھپانے والوں کے خلاف آواز بلند کرنے اور مجرموں کو بے نقاب کر کے اقرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے کیے جانے والے احتجاج پر میرے ہم خیال ساتھیوں پر FIR درج کروائی، جس میں اپنے شرپسند خود نمایاں کرنے والے نام نہاد قومی سوداگر جو قوم کا گوشت نوچتے اور بیچتے ہیں خود کو فرعون سمجھتے ہیں، اگر مظلوموں، لاچاروں، بے بسوں، بے سہاروں کے ساتھ دینا پر سزائیں پرچے کٹوانا ان کی بہادری ہے، تو ہم نے بھی خود سے عہد باندھا ہے کہ کسی قسم کی قربانی سے قوم کی خاطر دریغ نہ کریں گے۔ ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ کیا ہم درخواست کریں، کیا ہم ریکویسٹ کریں، کیا ہم گزارش کریں؟ اگر IG صاحب کو اپنے اس تھانے دار پر فخر محسوس ہو رہا ہے، قتل ہونے والے کے لیے آواز اٹھائی، اور ان آواز اٹھانے والوں کے خلاف اگر اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر IG صاحب ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کے اس منشور کو کہ تھانے دار اب کسی کو اوے کر کے نہیں بلائے گا، اوے تو شاید انہوں نے نہ کیا ہو لیکن انہوں نے مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ ہے آپ کا پنجاب، یہ ہے آپ کی پنجاب پولیس۔ ذرا اپنی ہی اداؤں پہ غور کریں، ہم اگر گلہ بھی کریں گے تو شکایت ہوگی۔ IG صاحب، یقیناً ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو سنگین جرم کرنے پر کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم صادر فرمایا جائے، اور ان بے گناہ شہریوں پر جن پر محض آواز اٹھانے کے لیے آپ کے تھانے دار نے ایک ذمہ دار کے کہنے پر FIR دے دی، اس FIR کا اخراج بھی ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ معاملات دوسرے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی کسی کے ظلم کے خلاف، کسی کے جبر کے خلاف آواز نہ بلند کریں، اور اگر یہی دستور ہے تو پھر آپ
غریبوں کو, مظلوموں کو خود ہی مار کیوں نہیں دیتے؟ آپ اقتدار کی کرسی پر, اقتدار کے منصب پر جلوہ افروز ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر کسی کو انصاف فراہم کریں, اور اگر آپ انصاف فراہم نہیں کرتے تو پھر اس کرسی پر آپ کا کوئی استحقاق نہیں. مشتاق گل نے, عرفان گل نے اور دیگر جتنے بھی مظاہرین تھے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. اگر پہلی فرصت میں ہی آپ کا تھانے دار ان ظالموں کے خلاف, ان قاتلوں کے خلاف, ان ذمہ داروں کے خلاف, جاگیرداروں کے خلاف مقدمہ درج کر دیتا تو شاید اس احتجاج کی ضرورت پیش نہ آتی, کیونکہ مقدمہ تب ہی درج ہوا جب یہ احتجاج آن ریکارڈ ہوا. تو پھر ان لوگوں کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ خاندان والوں کو کنونس کریں, راضی کریں تاکہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے خلاف اس طرح کی تادیبی کارروائی کر دی گئی جو کہ باعث شرم ہے, شرمناک ہے. جناب والا, مرکز مسیح, نوید مسیح کے جو قاتل ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, اور وہ احتجاجی مظاہرین جن کے خلاف بدنیتی کے بنا پر FIR درج کی گئی ہے اسے خارج کیا جائے, اور مسیحیوں کو انصاف فراہم کیا جائے تاکہ وہ آزادی سے اپنے اس ملک, اپنے اس دیش میں جہاں پر ان کی خدمات ہیں, جہاں پر ان کی بے شمار کارکردگی تمام مکتبہ فکر میں موجود ہے, انہیں آزادی سے جینے کا حق دیا جا سکے. ناظرین, اس ایمان کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ نوید مسیح کے قاتل کٹہرے میں ہوں گے, مرکز مسیح کے قاتل کٹہرے میں ہوں گے, ان کے لواحقین کو انصاف ملے گا, اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو بطور ایماندار ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز نہیں, خدا کا کان بھاری نہیں جو سن نہیں سکتا, اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو آپ کو بچا نہیں سکتا. یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اپنے اس ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو آل.